بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا. صدق اللہ العظیم. اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں ان کی بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کیے ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں ستھری بیویاں ہیں اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے کہ جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا. معزز حاضرین، گزشتہ صحبت میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی کہ مدینے کے یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں اشکالتے تھے، بہکاتے تھے. کیا کیا ان کے اعتراضات تھے؟ کہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں تھا، ان میں کیسے چلا گیا؟ یہ ہمارے خاندان و قبیلے کے نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ نبی ہیں اور دنیاوی ٹھاٹ سلطنت بھی ان کے پاس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرا ان کی شادیوں کے متعلق باتیں. اس طریقے کے اشکالات لوگوں میں پیدا کرتے تھے اور خاص طور پر مسلمانوں میں، تاکہ ان کے دلوں میں حضور کی عظمت کم ہو جائے اور وہ آپ سے دور ہو کر قرآن سے اور اسلام سے دور ہو. یہ ان کا مقصد تھا اور اس کی اصل وجہ بخل اور حسد تھا. یہ کرنے کی وجہ حسد اور بخل، اور یہ کرنے کا مقصد یہ کہ کسی بھی طریقے سے لوگ اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے، قرآن سے کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں. تو یہ بات یاد رکھیے، یہودی سازش یہ ہمیشہ رہی ہے کہ قرآن سے اور اسلام سے دور کرنے کے لیے پہلے وہ صاحب قرآن سے دور کر دیں. صاحب قرآن سے دور ہو گئے تو قرآن سے بھی دور ہو جائیں گے اور اسلام سے بھی دور. یہ یہودی سازش ہے. وہی سازش آج تک بھی مختلف ناموں سے چل رہی ہے. بات سمجھ میں آتی؟ آج اس بات کا گزشتہ ذکر کرنے کے بعد آج کی آیتوں میں ذکر کیا گیا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے. اب ان کی سزا کس کی؟ آیتوں کا انکار کرنے والوں کی سزا. جبکہ انہوں نے حضور کا انکار کیا تھا، حضور کی عظمتوں کا انکار کیا تھا، مگر یہاں حضور کی عظمت کا جنہوں نے انکار کیا
ان کے لیے سزا نہیں کہا بلکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اس کا. تو اس سے مراد مفسرین قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا بھی کفر، اسلام کی تعلیمات کا انکار کرنا بھی کفر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا بھی کفر، اور حضور کی عظمتوں کا انکار کرنا بھی کفر. تو گویا حضور اللہ کی آیت ہی نہیں، آیت کبرا، اللہ کی آیت کبرا ہیں، اللہ کی بے شمار آیتیں ہیں. ہر چیز اللہ کی یاد دلاتی ہے، اس کی قدرت کی، اس کی تخلیق کی، اس کی ربوبیت کی، اس کی رزاقیت کی، ہر ایک صفت کے ساتھ اس کی یاد دلاتی ہے. یہ تمام آیتیں اپنی جگہ ہیں، مگر تمام آیتوں میں بڑی آیت، تمام آیتوں میں افضل آیت ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کیا ہیں؟ آیت کبرا ہیں. تو آیت کبرا کا انکار کرنا، آیت کبرا کے تعلق سے اشکالات پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اس کو سامنے رکھ کر قرآن کریم نے بیان کیا کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. جی آیت سے مراد سمجھ میں آ گئی؟ چاہے قرآن کی آیت ہو، چاہے اور کوئی نشانیاں ہو اللہ کی یاد کی، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یا آپ کی عظمتیں، یا آپ کا مقام، آپ کی رفتیں، آپ کی بلندیاں، یہ سب اللہ کی نشانیاں. سمجھے؟ اللہ کی نشانیاں، معجزات، حضور کے معجزات، یہ آیات اللہ کی آیت ہے. حضور کا معجزہ، چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، یہ حضور کا معجزہ مگر اللہ کی نشانی. سورج کو پلٹا لیا، یہ کیا ہے؟ حضور کا معجزہ، حقیقت میں اللہ کی آیت ہے. اللہ کی آیت ہے، یعنی اللہ اپنی صفت قدرت میں، اس کی ایک شان ہے، ایک صفت ہے، صفت قدرت. قدرت اسی کو سزاوار ہے، وہی قدرت والا ہے جی. اور قدرت اس کی ذاتی صفت ہے، چاہے کوئی چیز تخلیق میں آئے یا نہ آئے، قدرت اس کی ہے. کوئی چیز وجود میں آ جائے تب بھی قدرت اسی کی ہے، کوئی چیز وجود میں نہ آئے جی. عالم ہے، علم کو ظاہر کیا تو عالم نہیں، اگر علم ظاہر کرے تب بھی عالم ہے، علم ظاہر نہ کرے تب بھی عالم ہے. اگر عالم ہے تو جی، یہ ادنا مثال میں آپ کے سمجھنے کے لیے دیا، ورنہ اچھے نسبت خاطرہ بعالم میں پاک. اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ قدیر، قدرت. قدرت اس کی ذاتی صفت ہے، چاہے کوئی چیز وقوع میں آئے یا نہ آئے، کوئی چیز وجود میں آئے یا نہ آئے، اس کی قدرت اسے سزاوار ہے. جب بغیر کسی نسبت کے اس قدرت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. تو جس چیز کو اللہ ظاہر کر دے، بغیر کسی نسبت سے ظاہر کر دے، تو وہ ہے کیا ہے؟ قدرت. اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ طاقت جی. اور پھر اگر وہی قدرت اللہ تعالی کسی نبی کے ذریعے ساتھ ظاہر کرے تو وہ ہے معجزہ. اگر وہی قدرت غیر نبی اللہ کے محبوب بندے سے ظاہر کرے تو وہ ہے کرامت. کرامت کا تعلق معجزہ سے ہے، معجزے کا تعلق سمجھے طاقت سے ہے، اور پھر اس کا تعلق قدرت سے. تو آیات کبرا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا انکار اللہ کا انکار ہے، آپ کی عظمتوں کا انکار خدا کے فرامین کا انکار ہے. تو یہودی کیا کرتے تھے؟
مدینے کے یہود حضور کی عظمتوں کے تعلق سے لوگوں میں اشکال پیدا کرتے تھے، لوگوں کو کنفیوز کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، بڑی پیاری بات یہاں ہے۔ جب کفار کے عذاب کا ذکر آیا، جہنم میں داخلے کا جب ذکر آیا، تو ان کے لیے ابدا ابدا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جب ایمان والوں کے لیے دوزخ کا ذکر آیا تو ابدا کا لفظ نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے وہاں۔ ایمان والوں کے لیے تو پہلے تو انعامات کا ذکر ہے، کفار کے لیے انعامات کا ذکر نہیں، کفار کے لیے عذاب کا ذکر ہے، اہل ایمان کے لیے انعامات کا ذکر ہے۔ اگر کسی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے سزا کا ذکر کہیں کر دیا گیا ہے تو اس میں ہمیشگی نہیں ہے، داخل ہوں گے پھر ایمان کی نسبت سے آ جائیں گے، شفاعت کی نسبت سے باہر آ جائیں گے، سمجھے، بزرگوں کی شفاعت سے آ جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانی کے طور پر کیا ہے آپ، آیت کبریٰ، اور شفاعت جو ہے اس میں بھی سرکار کی جو شفاعت ہے وہ شفاعت کبریٰ جی۔ تو اب یہاں بیان کیا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، آپ نے سمجھ لیا کہ ہر چیز اللہ کی آیتوں میں داخل ہے، حضور آیت کبریٰ ہیں، اس کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ہم ان کو کہاں داخل کریں گے؟ جہنم میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کی، بے ایمانوں کے لیے جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو کھالوں کے پک جانے کے مطلب کو حضور بیان کرتے ہیں، ان کی کھالیں 40 گز موٹی، جہنمیوں کے کھال 40 گز موٹے، ہونٹ یہاں سے اتر کے ناف تک آ جاتا، یہ ہونٹ ناف تک آ جاتا، اور یہ اسی طریقے، اور ان کے جبڑے، ان کے جو جبڑے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کے پہاڑ کی طرح موٹے، جبڑوں کا ذکر کیا حضور نے، جبڑے احد کے پہاڑ کی طرح موٹے، ہونٹ اپنی جگہ سے نکل کر کہاں تک گر جاتے ہیں؟ ناف تک گر جاتے ہیں، اور کھال 40 گز موٹی، اور ساتھ ہی ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جلتے جلتے ان کی کھال کیا ہو جائے گی؟ جل جائے گی۔ اب چلو ہو گیا قصہ ختم، نہیں، پھر اسی آن نئی کھال دی جائے گی، اسی آن نئی کھال، یہی عذاب ہمیشہ ہمیشہ انہیں رہے گا، جیسا کہ قرآن نے کہا جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ تمام عذابات کا ذکر، جہنم کے جتنے بھی عذابات آپ سنیں گے یا سنتے رہتے ہیں، جہنم کے عذاب کا جو ذکر آیا ہے یقیناً وہ عذاب ہمارے دہلا دینے والا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہے، ایمان رکھنا ہے، اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو بے ایمان ہو جائے گا۔ جہنم کا عذاب سمجھے، قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد تلقین فرما کرتے نہیں، جنت حق وان النار حق وان المنکر نکیر حق وان السؤال حق وان الجواب حق 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 حق، سب حق۔ جہنم کا عذاب بعض لوگ اس کا ٹھٹول کرتے ہیں، یہ عہدے پینا، جہنم کا تو کیا دل کے بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں، بے ایمانی باتیں ہیں۔ جہنم جہنم ہے، سمجھے، اگر جہنم نہ ہو تو پتہ کیسا چلے کہ گستاخان رسول کے لیے کیا سزا دی جا رہی ہے۔ اہل ایمان کے انعامات میں اور گستاخوں کی سزا میں فرق تو ہونا چاہیے،
تو معلوم ہوا کہ یہ جہنم کا عذاب ہے. اس کے ساتھ اس کے اندر دیکھیے اس آیت کے پڑھنے کے ڈھنگ میں قاری صاحب کے پڑھنے کا بھی انداز ہونا چاہیے, قرآن پڑھنے میں بھی مزہ ہونا چاہیے, لطف ہونا چاہیے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. یہ انداز ہے, یہ عذاب کی آیت پڑھنے کا انداز. اب انعام کی آیت پڑھنے کا انداز. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار. منہ میں شاید آ جاتا کیا جانا, پڑھتے رہے تو منہ بھر جانا, سمجھے. مال بولے تو شاید بولے تو مٹھاس آتی نہیں آتا, منہ بھر جاتا بولتے. تب یہ انعامات ہیں کس کے لیے؟ مومن. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. نکلیں گے نہیں باہر. اتنا ہی بس تھا تو بہت کچھ تھا, آگے بڑے کام کی بات بیان کر رہا ہے قرآن. لہم فیہا ازواج مطہرہ. سمجھو بڑے کام کی بات ہے, یہ کام والے کو مزہ آتا ہے اس میں. لہم فیہا ازواج, زوجہ نہیں, ازواج مطہرہ. اس کے بعد فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. ذلیلہ سے مراد بے عزتی نہیں, یہاں سایہ, سمجھے, سایہ سایہ مراد ہے ذل کا. تو آپ یاد رکھیے معجزات کا انکار, نبیوں کے احکامات اور ان کے معجزات کا انکار بھی کیا ہے؟ کفر ہے. ان کے لیے سزا دوزخ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے. اب دیکھیے دوزخ کافروں کے لیے. کس کے لیے دوزخ؟ کافر, مشرک, یہود و نصارہ, ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دوزخ ہے. اور پھر یہ جماعت کے لیے بھی دوزخ ہے, وہ گناہگار مومن. کیا ہے؟ گناہگار مومن کے لیے بھی دوزخ ہے. جی, اس کی مثال دی جاتی ہے. کافر جو جلتا ہے وہ تباہی ہے, وہ عذاب ہے اس کے لیے. مومن گناہگار جب دوزخ میں جاتا ہے تو اس کی مثال دیا علماء کرام نے کہ جیسے سونار آگ کو بٹی میں ڈالتا ہے, سمجھے, لکڑی بھی آگ میں ڈالی جاتی ہے اور سونا بھی ڈالا جاتا ہے. لکڑی کو ڈالنے کا مقصد کیا؟ لکڑی جل جاتی ہے. سونے کو ڈالنے کا مقصد اس کا جو میل ہے, اس کی جو کثافت ہے وہ دور کرنا. تو مومن کے لیے, مومن گناہگار کے لیے جو دوزخ ہے وہ کیا ہے؟ کثافت نکالنے کے لیے, گناہوں کا میل نکالنے کے لیے. وہ میل جب نکل جاتا ہے تو ایمان کی چمک سے وہ جہنم سے نکل کر ہمیشہ کے لیے جنت میں ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور یاد رکھنا گناہگار مومن کو اس عذاب سے محفوظ رکھا گیا. جیسا کہ میں نے ابھی کہا, ان کے لیے عذاب کیا ہے کہ ہونٹ ناک تک آ جائیں گے, ان کی کھالیں موٹی ہو جائیں گی, ان کی جبڑے بہت کی پہاڑ کی طرح ہوں گے, ان کو ہمیشہ جلایا جائے گا. پانی مانگیں گے, ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, وہ پی نہ سکیں گے, پھر بھی بحالت مجبوری پیئیں گے. تو ان کے آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے پیچھے کے حصے سے ان کے وہ ٹکڑے نکل جائیں گے, پھر سے بنایا جائے گا. اس طریقے سے ان کو عذاب ہوگا, ببول کے کانٹے انہیں پلائے جائیں گے. یہ سب احادیث کے اندر بیان آیا ہے. یہ کس کے لیے؟ جہنمیوں کے لیے. اب یاد رکھیے یہاں ایک بڑی بات, اہل سنت و جماعت کے علماء, صوفیاء, بزرگان دین, علماء ربانیین ہمیشہ سمجھے جنت کی نعمتوں کا, حضور کی شفاعت کا, یعنی دلاسا دینے, ہمت باندھنے کی باتیں کی ہیں اور کرتے ہیں.
جی، اور بدعقیدہ لوگ اٹھائیں تو جہنم، اٹھاتے ہی جہنم، سمجھا، ایسے جہنم کا لاٹھی اٹھاتے ہیں. پھر یہ آدمی سمجھے اور ہمت کر لیتا ہے، یوں بھی جلنا ویسے بھی جلنا، ایسے بھی جلنا ویسے بھی جلنا، چلو اور ایک طرح کچھ کر لیں گے، یہ ہو جاتا ہے. سمجھے، ان لوگوں کو، کافروں کے لیے جو عذابات بیان ہوئے ہیں وہ ایمان والوں پہ قیاس کرتے ہیں. یہ ان کے علم کا ماتم ہے. ان کے علم پر کیا کرنا چاہیے؟ ماتم کرنا چاہیے. نہ سمجھے نہ سمجھے کچھ بھی نہیں، پڑھ کے آ گئے، چچر کے آ گئے. بہرحال مومن گناہوں سے، سمجھے، گناہ گار مومن کو اس سے محفوظ رکھا جائے گا. یہ عذاب نہیں، موٹی موٹی چمڑی، وہ اس کے ہونٹ اتنا لمبا، وہ گرم گرم پانی، یہ عذابات، یہ عذابات ہے مومن کے لیے. دوزخ ہے کے لیے پاک ہونے کے لیے، پاک ہونے کا. تو یہاں پہ غور کیجئے، ایمان والے کے لیے عذاب بھی رحمت کیوں ہو جاتا ہے؟ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا صدقہ ہے، حضور کی امت ہونے کا صدقہ ہے. سمجھے، اگر امتی کو سرکار جلتا ہوا دیکھیں گے تو سرکار کا قلب انور بے قرار ہو جائے گا. لہذا پاک کر کے محبوب لایا جائے. اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ جنتیوں کو حضور کی شفاعت کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بے وقوفوں کے اولاد ہیں. سمجھے، احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی تفاسیر دیکھیں، صحیح معنی میں دین دیکھیں. ارے حضور کی شفاعت تو ایک طرف رکھو، جنتیوں کو کہا جائے گا، جو آپ سب سے آخر جنتی ہے، پست درجے کا نہیں، آخر درجے کا جو جنتی ہے، اس سے کہا جائے گا کہ اگر جہنم میں تیرا کوئی پہچانت کا ہے، جا کر کے اس کو نکال کے لا، اور اپنے پہچان والے کو نکالنے کے لیے یہ جنتی ایمان والا جائے گا. کون سی شان سے جائے گا؟ ایمان کی شان سے جائے گا. یہ ایمان کی شان کی وجہ سے دوزخ کی آگ کا شائبہ تک نہیں لگے گا، دھواں تک نہیں لگے گا، اور خود بھی بچ کر نکلے گا اور اس کو نکال کر کے لائے. جب ایک کم درجے کے جنتی ایمان والے کے کا یہ عالم ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ عطا فرمایا، اور لا تأخذہ سنۃ ولا من ذا الذی یشفع پڑھ کر، من ذا الذی یشفع پڑھ کر کہتے دیکھو قرآن بول رہا ہے، من ذا الذی یشفع، کون ہے اس کے سامنے شفاعت کرنے والا ہے؟ کیا کوئی ہے؟ وہ قرآن بول رہا ہے. ہمیں بھی انگوٹھا چھاپ بیٹھ کر کے سن لیتے ہیں برابر برابر. اس کے آگے پر، آگے کی بات پر، الا باذن، آگے بڑھ کے بتا، الا باذن، کون اس کے سامنے شفاعت کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے شفاعت کرنے کے لیے؟ مگر وہی جس کو وہ حکم دیتا ہے. تو معلوم ہوا شفاعت کا دروازہ پہلے حضور کھولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا دوزخ کس کے لیے؟ کافر کے جلنے کے لیے اور تپنے کے لیے، اور مومن گناہگار کو دوزخ جو ہے وہ اس کے میل کو صاف کرنے کے لیے. جی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. سمجھے، جہنم میں جا کے پہلے جا کر آ جاتا ایمان والا، جنت میں آیا تو پھر جانے کا سوال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اور وہاں کیا ملیں گی جنت میں؟ سبحان اللہ، کیا ملتا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، نہریں بہ رہی، شہد کی، دودھ کی نہریں پیروں تلے. سمجھے، جھانکنے کی ضرورت، پیروں تلے بہ رہی ہوئی. حکم کرنے کی دیر لے، تیرے لیے ہے سب کچھ. سونے کی چیزیں پیو اس میں، وہ گلاس میں. یہاں سونے سے بچ جاؤ، وہاں سونے کی چیزیں ملیں گی. یہاں چاندی سے بچو، وہاں چاندی ملے گی. سمجھے، یہاں سے 70 سال بچ کے رہو، پھر اس کے بعد سب تمہارے لیے مل جاتا ہے. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اس کے بعد آدمی کو سکون کا سامان چاہیے. حضرت آدم کو بھی جنت میں سکون نہیں ملا، تو وہاں سے نکلے، کون لے کر آئی باہر؟
حضرت آدم کو باہر کون لے کر آئی؟ ہاں شیطان لایا. کیا کیا بھول گئے کیا جی؟ ہوا. ہاں عورت جنت میں رہنے نہیں دیتی, نکال کے لاتی. اور عورت کے بغیر حضرت آدم کو کیا نہیں ملا؟ چین نہیں ملا. مایوس بیٹھے تھے. کیا ہے؟ ساتھی نہیں ہے, ساتھی نہیں. لہم فیہا ازواج مطہرہ, وہ پاک بیویاں ہیں. پاک بیویوں سے مطلب کیا ہے میرے صاحب معلوم آپ کو؟ نو پیریڈ. ہاں پیریڈ سے پاک, سمجھے؟ ایسی نورانی چہرے والی, ایسی خوبصورت, سمجھے؟ ایسا لباس ان کا, 70 لباس پہنے بھی تو پردہ ان کا نہیں ہوتا. ایسے خوبصورت, ایسے خوبصورت, سمجھے؟ نہ کسی خیال نے سوچا ہوگا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا, ایسی پاکیزہ خواتین. اب یہ بڈیاں جو ہمارے ساتھ گزاری, ان کا کیا حال ہے؟ ہمارے ساتھ جو زندگی گزاری وہ بیچارے ہم پریشان ہو جائیں گے نا. ان کو ان حوروں کی سردارہ بنایا جائے, ہیڈ آف دی حور. ہاں یہ جا کر سنا دینا بھلا, ریکارڈ کرنا, یہ مٹانا نہیں, یہ مٹا دیا تو عورتیں ناراض ہو جائیں گی. یہ سنانا. اچھا جنت کے حوروں کے سردارہ بناتے ہیں, ہاں تب تو ٹھیک ہے, تب تو ٹھیک ہے. میں کسی کی خادمہ بن کر رہوں گی تاکہ میں وہاں کی سردارہ بن جاؤں. اسی لیے عالم کے ساتھ آتے ہیں, پیر کے ساتھ آتے ہیں, اللہ والے کے ساتھ آتے ہیں, سمجھے؟ کچھ ہو نہ ہو کوئی بات نہیں, نسبت ہو جائے بس, سمجھے؟ کچھ ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں, کیا ہو جائے؟ نسبت لگ جائے, نسبت لگ جائے بس. حافظ قرآن کی میں بیوی بن کے مری تو بڑی شان ہے. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس سے بحث نہیں, نسبت. کس کی بیوی؟ قرآن کریم نے فرمایا دوزخ کا جو ہلکا عذاب, ٹھنڈا, مختصر عذاب, بڑا عذاب نہیں, مختصر عذاب جو ہے دوزخ کا, اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ٹھنڈا عذاب جس کو دوزخ کا کہتے ہیں, بڑا اطمینان کا عذاب ہے وہ, مگر تھوڑا اسے اطمینان ہے. اس اطمینان کے عذاب کے ذکر کو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں. آگ کی دوری سے جو آگ کی گرمی ہوتی ہے, وہ گرمی ہی اس کے لیے ہلکا عذاب ہے. نزدیکی میں تو تباہی ہی تباہی. آگ سے ذرا دور رہنے میں جو ذرا سکون ہے وہی اس کے لیے ہلکا عذاب. پھر آگے فرمایا کہ جنت کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے. اور یاد رکھنا یہاں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں, ایمان اور عمل. کبھی بھی قرآن کریم نے بیان کیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها, سمجھے؟ لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. جی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تو معلوم ہوا جنت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. اور دوزخ کے لیے برے اعمال کرنا ہی نہیں ہے بلکہ بے ایمان ہونا ہی بس ہے. بے ایمان ہونا ہی اس کے لیے بس ہے. یاد رکھیے جنتی جو ہے اپنے حصے کی پوری جنت پاتا ہے. اس کے لیے جو جنت طے ہو چکی سینکشن ہو گئی ہے وہ سب اسے مل جاتا ہے. اور دوزخی اپنے حصے کی دوزخ جو ہے وہ پا لیتا ہے. یہ بات معلوم ہے. اور یاد رکھیے جو شخص جنت کی نعمتیں چاہتا ہے, اب جنت کی نعمتیں میں نے بیان کی, کیا کیا نعمتیں جنت میں؟ سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. یہ تمام نعمتیں جو جنت کی ہیں
اس کو اگر کوئی چاہتا ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اسے 5 باتوں پر عمل کرنا چاہیے. کیا ہے؟ 5 باتوں پر عمل کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی دنیا ہم کو ملی ہے اس پر راضی. دنیا زیادہ بٹورنے کی کوشش نہیں کرتی. جو ہے بس مولا نے جو دیا سمجھے, اللہ نے جو دیا بس ہے, جتنا ملا اس پر بات ہے. آٹو چلاتا ہے, پھر اس کے بعد بولتا میں ایئرپورٹ کی کار چلاتا, ایئرپورٹ کی کار چلاتا, اس کے بعد پھر میں پاٹنری میں چلاتا, پھر اس کے بعد بولتا ہے میں جو ہے وہ یہ دے کر کیا کنتھا دے کو کار لے کر چلاتا. یعنی مطلب آگے بڑھنا چاہتا ہے. مقصود میں جو ہے وہ ایک ہی آٹو رکھ لو بس, صبح کی نماز پڑھ کے نکل جاؤ. ایک آٹو رکھنے والا کیا کرنا, صبح کی نماز پڑھ کے نکل جانا, راستے میں کہیں اڈلی ڈوسے کھا لینا, چلاتے رہنا. ظہر کی نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لینا, گھر کو پہنچا تو ظہر کے بعد گھر کو پہنچنا کھا لینا, پھر نکل جانا عشاء کی نماز تک کر کے. عشاء کے بعد کیا کرنا, گھر کو جا کے سو جانا. 12 بجے نکلتا ہے, 2 بجے تک میٹنگ کرتا ہے, 3 بجے بلاتے ہیں تو جہاں بلاتے ہیں وہاں نہیں جاتا. سمجھ, جہاں بلاتے ہیں وہاں نہیں جاتا, نہیں جاتے نہیں. وہ دوست مل گیا چائے پیتا ہے ادھر کے, اور پھر ایسے گاہک کو تلاش کرتا ہے کہ جو بیچارہ مجھ جیسا بھولا بھالا, مجھ جیسے بھولے بھالے گاہک کو تلاش کرتا. مجھے معلوم نہیں ہوتا کیا ہے یہ, کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. تو گاہک کو تلاش کیا, حضرت کہاں جانا ہے, ہمیں فلاں گوری پڑھ لیں گے. اچھا چھوڑ دیتا ہوں گوری پڑھ لے کو, کیا دینا, میٹر ڈالو. نہیں, میٹر گیٹر ڈالے تو ہوتا, وہاں سے خالی آنا, وہاں سے خالی آنا, کیا بھی نہیں. سمجھے, نارائن پورا سے گوری پڑھ لے کو لانا ہے, 500 روپے دیتا. کیا پوچھتا ہے, 500 روپے پوچھتا ہے, جبکہ میٹر 180 روپے آتا ہے. ایک مثال بنا مجھے اچھا جنک نارائن پورا میرے زبان سے نکل گیا. ایسے ہی ہوگا نا محلہ بنگلور میں, کیسا ہے نا, ہے جی, ہے نہیں ہے نا, ہے جو ہے وہی نکلا ہے نا, نہیں تو پھر تھوڑی دنیا پر کیا ہونا چاہیے, راضی ہو جانا چاہیے. کیونکہ جنت کی جو قیمت ہے وہ ترک دنیا ہے. کیا ہے, دنیا کو ترک کرنا. دنیا کو ترک کرنے کا مطلب پہاڑ پہ جا کے بیٹھنا نہیں, جی جھوپڑی ڈال لے کر کسی غار میں جا کے بیٹھ جانا نہیں, وہ نہیں. ترک دنیا اس کا نام نہیں. دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں. جیسے چادر کانٹوں کی سیج پر بچھائی گئی ہے, اس پہ سے چادر نکال بھی لینا, کانٹا چبھنے بھی نہیں دینا, چادر پھٹنے بھی نہیں دینا, بڑا احتیاط. یہ احتیاط سے زندگی گزارنے والا ہی ایمان والا ہے, یہی نیک, یہی اللہ والا ہے. سمجھے. پھر اس کے بعد فرمایا مفسرین کرام نے, اللہ کی اطاعتوں پر حریص ہو جائے, اللہ کی فرما برداریوں پر حریص ہو جائے. ایک نیکی معمولی سی بھی ہے نہ چھوڑے. یہ اہل سنت و جماعت کی شان ہے. ہمارے پاس مستحب پر بھی عمل ہوتا ہے, ہمارے پاس مباح پر بھی عمل ہوتا ہے, ہمارے پاس مستحسن پر بھی عمل ہوتا ہے. اگر ہمارے سے فرض میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا چھوٹا عمل بھی ہمارے لیے کام آ جائے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے کیا ہو جائے, حریص ہو جائے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر ہے تو اس کو بھی کرے. جیسا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کی بات ہے کہ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا, ہے وہ گناہگار, مگر کتے کو پانی پلایا. اس پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو کیا کر دیا, بخش دیا. جب موسیٰ کی, حضرت موسیٰ کی امتی کے لیے یہ نیکی کا اجر ہے تو ہم غلامان مصطفیٰ ہیں, ہم غلامان مصطفیٰ ہیں. ہمارے لیے تو اجر ہی اجر ہے, ثواب ہی ثواب ہے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی ہم کیا نہ سمجھیں, حقیر نہ سمجھیں, اس کو کرتے رہیں. اس کے بعد یہ بات بتایا کہ
نیکوں کی صحبت میں رکھیں. نیکوں کی صحبت بعد میں، محبت پہلے. نیکوں سے کیا کرنا چاہیے؟ محبت. جب محبت ہو گئی تو کیا کرنا؟ ان کی صحبتوں میں رہنا. ان کی صحبت، ان کی محبت اور ان کی صحبت برے کو اچھا کر دیتی ہے، برے کو اچھا کر دیتی. اسی واسطے نیکوں کے تعلق ملنے کے لیے ہم کہتے ہیں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جی تو پھر اس کے بعد دعا مانگتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے. دعا میں عجز ہے، دعا میں انکساری ہے، دعا میں سمجھے منگنے کا انداز ہے. جب ہاتھ اٹھا دیتا ہے کوئی، ہاتھ اٹھا دیتا ہے کوئی، تو اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں جاتے ہیں. یہ 5 چیزیں جنت کے لیے سمجھے